نامحرم کے سامنے شارٹس پہن کے جاگنگ کر سکتے ہیں اور قرآن کو پڑھنا بہتر ہے یا اسے سمجھنا؟ ان سوالوں اور اس کے علاوہ اور بھی سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ دوستوں السلام علیکم، سبیل کمنٹ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ دوستوں اس سے پہلے کہ ہم اپنے برنامے کا آغاز کریں، ایک ضروری اعلان آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کا پسندیدہ پروگرام سبیل کمنٹ آپ سے ہفتے میں 2 دن یعنی منڈے اور ویڈنسڈے کو ریلیز ہوگا، تو آپ دونوں ہی دن اسے ضرور دیکھیں۔ چلے دوستوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ سبیل میڈیا پر ہر نئی ویڈیو کو میں دیکھتا ہوں جس کے ذریعے سے میرے ہر شک و شبہے دور ہو جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں ہر روز فل ٹراؤزر میں پارک میں جاتا ہوں، لیکن کبھی کبھی گرمی کی وجہ سے شارٹس میں بھی جاتا ہوں، جبکہ وہاں پر بہت سی خواتین موجود ہوتی ہیں۔ کیا میرا یہ کرنا جائز ہے؟ اس سوال کا جواب 2 مرحلوں میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ کیا یہ کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ فی نفسہ ہی اگر صرف اس کام کی طرف دیکھا جائے تو یہ کام، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا یہ کام مقدمہ بنے کسی حرام کام کے لیے تو پھر یہ کام بھی آپ کا حرام ہو جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہمارے اوپر جائز ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے شارٹس میں یا ہاف ٹراؤزرز میں جا کر واک کریں، لیکن کیا اسلامک ایٹیکٹس بھی، آداب اسلامی کے اکارڈنگ بھی یہ کام بالکل صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ فل پینٹس میں، فل ٹراؤزرز میں جا کر واک کریں، تاکہ کل کو کوئی غلط کام کے لیے، کوئی حرام کام کے لیے آپ کی وجہ سے کوئی حرام کام انجام پذیر نہ ہو۔ یہاں پر میں آداب اسلامی کے لیے ایک روایت کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ جو حضرت امیر علیہ السلام سے منقول ہے کہ لیس للرجل ان یکشف ثیابہ عن فخذیہ ویجلس بین قوم۔ کتاب وسائل الشیعہ میں مولا امیر علیہ السلام سے منقول روایت ہے، ایک مرد کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے ران پر سے کپڑا ہٹائے، یعنی اس کی ران دکھے، اور وہ کسی کے درمیان، کسی گروپ کے درمیان جا کر بیٹھے۔ صرف خواتین کی بات نہیں ہے بلکہ مردوں کے درمیان میں بھی مناسب نہیں ہے کہ انسان اس طریقے سے آ کر بیٹھے۔ تو لہٰذا کام بھلے ہی جائز ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کام سے دوری اختیار کریں اور فل ٹراؤزرز میں واک پر جائیں۔ کیا ہم ایسی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں پر حلال اور حرام پیسہ مل جائے، جبکہ حلال پیسے کی مقدار حرام پیسوں کی مقدار سے زیادہ ہو، اور وہاں پر اپنی کوئی مسجد بھی نہ ہو؟ اس طرح کی مسجد میں نماز پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مراجع کرام کے فتاوی کی روشنی میں ایسی مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، البتہ ہر جگہ احتیاط بہتر ہوتی ہے، اور آدمی اگر احتیاط کر رہا ہے تو بہت اچھا ہے، یعنی نہ پڑھے، لیکن اگر پڑھ رہا ہے تو نماز باطل نہیں ہے۔ البتہ بعض مراجع کا یہ بھی ہے کہ اگر بعض چیزیں قابل تبدیل ہوں، مثلا ٹائلز وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں بدلی جا سکتی ہوں جو حرام پیسے سے لگی ہیں، تو ان کو بدل دیا جائے۔ لیکن اگر ایسی کوئی مسجد ہے کہ جس میں حرام پیسہ لگا ہے تو اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسلام میں حلال روزی کی بہت اہمیت ہے، بلکہ وہ شخص جو حلال روزی کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، روایتوں کے مطابق اسے مجاہد فی سبیل اللہ یعنی خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا بھی کہا گیا ہے۔ نبی کریم اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، جیسے ہی کوئی حرام لقمہ کسی بندے کے پیٹ میں جاتا ہے تو پھر زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس انسان پر لعنت کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم قرآن کو صرف پڑھیں، یا یہ کہ قرآن میں اللہ نے کیا بتایا ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے؟ اور اگر ہم قرآن کو بنا سمجھے صرف تلاوت کرتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ در حقیقت قرآن کے بارے میں یہ سوچ بعض لوگوں کی کہ صرف قرآن کو پڑھا جائے تاکہ اس سے مثلا زیادہ ثواب ملے گا قرآن مطالعہ پڑھنے میں، قرأت کرنے میں، یا یہ بعض لوگوں کا سوچنا کہ قرآن ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پڑھنے کا کیا فائدہ، لہذا قرآن کو صرف جو ہے ترجمہ پڑھیں تاکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے شاید مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن ہی کی آیتوں پہ عمل کریں۔ قرآن جو ہے دونوں مطلب بیان کرتا ہے، چونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نورانی کلام ہے، لہذا قرآن کا پڑھنا بھی اہمیت رکھتا ہے، انسان کے دل میں روشنی پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر نورانیت پیدا کرتا ہے۔ قرآن سورہ مزمل میں 2 بار یہ بات قرآن میں کہی ہے، تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ کی، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا زیادہ آسانی سے ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو قرأت کریں، قرآن کو پڑھیں۔ روایات میں بھی ہے، مثلا امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے کہ صبح کو انسان 50 آیت پڑھے، یا متعدد طریقے سے انسان کتنا زیادہ پڑھ سکتا ہے اتنا زیادہ جتنا ممکن ہو سکے قرآن کو پڑھے، اور یا اسی سورہ میں فقرؤوا ما تیسر منہ، جتنا ہو سکے اس سے انسان قرأت کرے۔
کرے. پھر اسی سورے میں شروع میں آیت ہے جس میں کہا گیا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. ٹھہر ٹھہر کے مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یعنی انسان سمجھ سمجھ کے کلمہ کلمہ اس کو سمجھ سمجھ کے پڑھے. اسی لیے قرآن میں بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں وقف کی، وقف لازم کی. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جہاں یعنی یہ یہاں تک ایک مطلب پورا ہو گیا ہے یہاں پر انسان ٹھہرے. ٹھہرے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تھوڑا سا سانس لے لے، وہ بھی انسان کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہاں مطلب یہ کہ بات پوری ہو گئی تو اس کو سمجھیں، سمجھ کر آگے بڑھیں. در حقیقت وہ سمجھنے کے لیے. بس جہاں ایک طرف قرآن کے لیے قرات کے لیے کہا جا رہا ہے، وہیں پر قرات ہے کس لیے؟ وہ ہے در حقیقت سمجھنے کے. اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا کلام کرنا چاہتا ہے. چونکہ قرآن کو سمجھنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جانیں کہ اللہ ہم سے کیا کلام کرنا چاہ رہا ہے. جس طرح سے دعا کرنا سمجھ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے خود کیا کلام کر رہے ہیں، کہ وہ بھی صرف دعا پڑھنے کی نہیں ہوتی بلکہ وہی اللہ سے کلام کرنے کے لیے ہوتی ہے. لہذا ایک طرف یہ ہوا مسئلہ قرآن کے پڑھنے کا، دوسری طرف یہ ہے کہ قرآن پڑھنا بھی در حقیقت قرآن کا پڑھنا، قرآن کا حفظ کرنا، یہ سب کچھ اہم ہوتے ہوئے اس لیے اہم ہے تاکہ اس کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا جائے. لہذا صرف قرآن کو پڑھیں نہیں، قرآن کو پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن قرآن کو پڑھیں تو اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. ہاں ظاہر ہے کہ اس صورت میں کم پڑھیں گے، کم پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جتنا پڑھیں انسان کوشش کرے اسے سمجھنے کی. اس کے لیے قرآن میں بہت متعدد آیتیں موجود ہیں، متعدد طریقے سے الگ الگ انداز سے موجود ہے. مثلا خود سورہ قمر میں کئی مرتبہ 5-6 بار یہ آیت تکرار ہوئی ہے، تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ، اور 4 بار تو شاید 4 یا 5 بار بالکل ایک ہی جیسے تکرار ہوئی ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، کہ میں نے قرآن کو آسان کیا ہے اس سے نصیحت لینے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے. نصیحت انسان کب لے گا؟ جب قرآن کی آیتوں کو سمجھے گا. تو کیا کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ کیا قرآن کو ہے کوئی سمجھنے والا؟ قرآن سوال کرتا ہے فہل من مدکر، کوئی ہے؟ یہ بار بار تکرار کر رہا ہے قرآن. یا یہ آیت بہت ہی معروف ہے جو سبھی سنتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں وہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیوں تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اور شاید اگر انسان قرآن کو نہ سمجھنا چاہے، صرف پڑھے لیکن سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے اور نہ سمجھنا چاہے، تو شاید وہ حدیثیں اس کو شامل حال ہو جائیں کہ انسان قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن اس پر لعنت کر رہا ہو کہ یہ کیا تم کر رہے ہو، جب قرآن پڑھ رہے ہو، اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہو لیکن اللہ کی بات کو سمجھنا نہیں چاہتے. لہذا ایک بیلنس ہونا ضروری ہے. اللہ کے نورانی کلام کو انسان پڑھے بھی، اس سے نورانیت سے فائدہ اٹھائے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس طرح قرآن کو اپنے دل پر نازل کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب انسان کسی آیت کو، قرآن کی ایک آیت کو یا چند آیتوں کو جب سمجھتا ہے تو در حقیقت وہ آیت اس وقت اس کے دل پر نازل ہوتی ہے. ورنہ یوں تو سب پوری بشریت کے لیے قرآن کا نزول ہو چکا ہے قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن انڈیویجول طور پر انسان کے دل پر قرآن اس وقت نازل ہوتا ہے جب انسان کسی آیت کو پڑھتا ہے، پھر اسے سمجھتا ہے، سمجھ کر اس پہ عمل کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنی سوچ کو، اپنی زندگی کی منطق کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اللہ کے کلام کو پڑھنے کی بھی اور اس کو سمجھنے کی بھی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. قرآن کے سلسلے میں رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی اپنی ایک تقریر میں جوانوں کو 9 پیغام دیتے ہیں. آپ ان پیغام کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں. تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاتے جاتے ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ سبیل کمنٹ کا اگلا پروگرام ویڈنسڈے کو ریلیز ہوگا، تو آپ اسے بھی ضرور دیکھیے گا. آپ مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ.